السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس سے پہلی آیتوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت قرار دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اچھی باتوں کا پرچار کرتے ہیں، برائی کو اور منکرات کو دیکھ کر اسے ہاتھ سے روکتے ہیں یا زبان سے روکتے ہیں یا کم از کم یہ کہ دل میں برا سمجھتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات بتلائی گئی کہ مسلمانوں کے جو بدترین دشمن ہیں ان میں سے ایک یہود ہیں. سورہ مائدہ میں تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اتنا بتلا دیا کہ اگر تمہاری نبھ سکتی ہے تو نصارہ سے تو نبھ سکتی ہے. وہ تمہاری دشمنی میں یہود سے کم ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. یہ تمہارے ساتھ مودت اگر کوئی کر سکتا ہے تو نصارہ تو کر سکتے ہیں، یہود سے نہیں نبھ سکتے. اور یہود ایسے دشمن ہیں، ان کی دشمنی انہی آیتوں میں آگے بتلائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ تمہیں کبھی کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ اعلان اور یہ بات سب سے پہلے نزول قرآن کے زمانے کے مسلمانوں سے کہی گئی. صحابہ کرام علیہم الرضوان
ان کے ذریعے سے ہمیں اور آپ تک اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کان میں یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے، شرط ہے اس کی۔ اور ضرر کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ الا اذا، مگر اگر تمہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچائیں گے تو اتنی تکلیف کہ زبان سے تمہیں کچھ برا بھلا کہنے۔ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی طاقت بتلائی جا رہی ہے کہ یہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوائے اس کے کہ تم سے کبھی اگر کہیں گے تو زبان سے تمہیں برا بھلا کہہ دیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر کبھی تمہارے ساتھ ان کی لڑائی ہو جائے، جہاد میں تمہیں ان کے سامنے جانا پڑ جائے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، يُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، اتنے بزدل ہیں۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک بات بتلائی۔ اب اس آیت میں ایک بات سمجھ لیجیے، شبہات پیدا ہو سکتے ہیں نا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو یہ ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آج ہم یہ دیکھیں تو یہ تو یہودیوں کی بہت بڑی طاقت ہے۔ یہودی ایک پورا ملک لے کر، اتنا ملک لے کر، کتنی آبادی ہوگی اس کی؟ بھائی 1.25 کروڑ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی، لیکن اتنے طرف کے عرب کے لوگوں کو، مسلمانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ بھائی موبائل بند کر دیجیے، پریشان کر رکھا ہے نا۔ تو ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ کیسے یہود ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے پاس تو طاقت نہیں ہے، بزدل ہیں، تم سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، تو اتنی بڑی سلطنت لے کے بیٹھے ہیں۔ اس کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں یہ پائیں گے، جہاں کہیں موجود ہوں گے، اللہ کی طرف سے ذلت ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوں، اللہ کی طرف سے ذلت ہے۔ ہاں، اس ذلت سے اگر بچاؤ ہو سکتا ہے تو وہ دو صورتیں ہیں، اور یہ ذلت دنیا کی ہے، آخرت کی مراد نہیں ہے۔ آخرت میں تو معاملے ہی الگ ہیں ان کے ساتھ۔ دنیا میں اگر ذلت سے بچ سکتے ہیں تو دو صورتیں ہیں، الا بحبل من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے اس کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز آ جائے، اس میں آ جائے تو ذلت سے بچ جائیں گے دنیا کی۔ مفسرین مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی یہودی اپنے مذہب پر قائم رہتا ہوا اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتا ہے، مسلمانوں سے لڑتا نہیں ہے، تو شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ کوئی مسلمان اس کو قتل نہیں کرے۔ کہیں جہاد بھی ہو جائے گا تو جہاد کرنے کے لیے وہاں جائیں گے تو ایسے یہودی کو قتل نہیں کیا جائے گا جو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہا ہے، مسلمان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اللہ کی طرف سے اسے یہ امن مل گیا، اگرچہ اس کی یہ عبادت اللہ کیا مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آنے کے بعد، قرآن مجید آنے کے بعد عمل اسی پر ہوگا، تب فائدہ ہوگا، تب نجات ملے گی۔ لیکن وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے، اللہ نے اس کا بھی احترام فرمایا، ہمیں کہا کہ اس کا احترام۔ دوسری بات، مسلمان کہیں جہاد کے لیے گئے تو کہیں عورتیں ہیں یہودیوں کی، کوئی بچے ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جائے، الا یہ کہ وہ عورتیں مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کر رہی ہیں، شرپسند ہوں، ورنہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عبادت گزاروں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ نے ان کو امان دے دی، یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور ایک ذریعہ، دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسی بات آ گئی، کوئی معاہدہ ہو گیا، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ اب یہ جو لوگوں کی طرف سے بات آئی ہے، یہی چیز ہے جس کی وجہ سے یہودیوں کی مملکت قائم، چاہے وہ غاصب ہوں، ان کے خطہ وہ اپنا تو نہیں ہے، مسلمانوں سے چھینا گیا ہے۔
لیکن لوگوں کی وجہ سے وہ قائم ہیں۔ 3-4 ملک ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، یہ ہاتھ اٹھانے یہودیوں کی سلطنت ختم ہے، یہ دوسروں کے بلبوتے پر قائم ہے۔ اور بہت ساری مملکتیں اگرچہ سب کی غلام ہیں لیکن اپنا بھی کچھ ہے نا، ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات، یہودی دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں، ان سے زیادہ مالدار دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے، اگرچہ گنتی کے ہیں وہ تھوڑے سے، اتنی مالدار ہیں کہ امریکہ میں انتخابات ہوں جیسا چاہیں پاسا پلٹ دیں، وہ ان کی طاقت کا اندازہ ہی لگائیں گے۔ تو قرآن مجید کی آیتیں غلط نہیں ہیں، یہ اپنے اس پر ہیں، یہ ہاتھ اٹھا لیں ختم ہو جائیں گے۔ تیسری بات، یہودی مذہب ایسا مذہب ہے کہ ان کے یہاں تبلیغ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا مذہب یہ ہے، اس کی یہ اچھائیاں ہیں، ہم آپ کو کہیں آپ ہمارے مذہب میں آ جائیں۔ عیسائیوں کے یہاں تبلیغ ہے، دنیا میں زلزلے آتے ہیں، مسلمان ملکوں میں کوئی آفت آتی ہے، سب سے پہلے عیسائی پہنچتے ہیں بچوں کو اٹھانے کے لیے۔ نام کتنا اچھا، بچوں کی پرورش کریں گے، یہ پتہ نہیں ہے بچوں کے اعمال۔ یہ اسپین میں کیا ہوا، اسپین مسلمانوں کی اتنی بڑی مملکت، سینکڑوں سال وہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی، بعد میں جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا تو ان کے بچوں کو انہوں نے پرورش کی، آج وہی مسلمانوں کی اولادیں در اولادیں عیسائی ہیں۔ یہ جہاں جتنا کچھ ہوتا ہے نا آفتوں میں، وہاں پر یہی ہوتا ہے، مذہب بدلواتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسی رفاہی ادارے یا تو ہیں نہیں، یا ہیں تو ایسے ہیں کہ بالکل گمنام کرتے ہیں کام، ہوں گے کہیں ہوں گے، لیکن ہو یہ رہا اللہ رب العزت۔ ہاں تو ان کیا تبلیغ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کی اولادیں بہت مختصر کی، پیسہ بہت ہے۔ مولانا دشام الافصاح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، کسی سے بھی کچھ پوچھو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ ایک آدمی سے پوچھو بھائی کیا بات ہے، بڑے پریشان لگ رہا ہو۔ ہاں پریشان، 6-7 بچے ہیں، آمدنی کم ہے، ان کی تعلیم کا، ان کے نفقے کا کیسے انتظام کروں گا، پریشانی میں مبتلا ہے۔ دوسرے آدمی کو پکڑیے، معلوم ہوتا ہے کہ بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک بالکل مطمئن نظر آتا ہے، صاحب حیثیت لگتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ میں بھی کچھ پریشانی ہے کہ ہاں پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے بھائی؟ اللہ کا شکر ہے کھاتا پیتا ہوں، کوئی یہ پریشانی نہیں ہے کہ آئے گا کہاں سے، کھاؤں گا کیسے۔ ایک ہی پریشانی ہے، اولاد نہیں، پریشانی میں مبتلا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اس کی کیا حکمت ہے وہی جائے۔ اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تو اولاد اتنی نہیں ہے، اب اولاد اتنی نہیں ہے تو نسل اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی، روزانہ کم ہو رہا ہے، روزانہ کم ہو رہا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا ہوا ہے، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ذلت پھینک کر ماری ہے نا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ایسی ذلت ہے کہ دوسروں کے بلبوتے پر بیٹھے ہیں، اگر وہ ہاتھ ہٹا لیں کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دنیا میں، یہی تو چیز ہوگی، اس وقت سب چیز ختم ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت درختوں کے پیچھے جب یہودی چھپیں گے تو درختوں کو اللہ رب العزت زبان عطا فرمائے گا، اور وہ مسلمانوں سے کہیں گے بھائی ادھر آؤ، یہ میرے پیچھے یہودی تھی، چھپا ہوا، اس کو مارو، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تو یہ دنیا اصل میں دارالعمل ہے، اس میں اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نافرمانی پر فوراً نہیں پکڑتا، طاقتور ہے، پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس کو ڈھیل دی،
یہ ڈھیل صرف کافروں کو نہیں دی، مسلمانوں کو بھی دی کہ اعمال اگر خراب ہیں، عقائد اگر خراب ہیں تو ہم ان کی اصلاح کر لیں، ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت آخری انجام بہتر فرماتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو خرید لیا ہے۔ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہی ہے، سورہ فاطر میں بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت سے ایک تجارت کر رہے ہیں، جیسے ہم دکان پہ بیٹھ کر ایک آدمی دوسرے آدمی سے تجارت کرتا ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی سے تجارت کرتی ہے، ہم اللہ سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر ہماری تجارت اللہ سے ایسی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو دکان پر بیٹھ کے کاروبار کرنا بھی اللہ سے تجارت ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی کاروباری معاملے میں شریعت کا کیا کام؟ شریعت کو ہم نے محدود کر دیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، نکاح، طلاق، میت، محدود کر دیا۔ لیکن ہماری یہ شریعت بہت وسیع ہے۔ ہم پیشاب کرنے جاتے ہیں وہ بھی شریعت ہے، ہماری شریعت نے بتائی نا، یہ بھی شریعت ہے۔ کیسے شریعت ہے؟ بھئی اب آپ بیت الخلا جائیں تو آپ اس کی دعا پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہماری زبان، ہمارا دل 24 گھنٹے اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، اللہ اللہ نہیں کر رہا۔ جب واپس آئے بیت الخلا سے تو پھر دعا پڑھیں، مختصر سی دعا، غفرانک، اے اللہ معاف فرما، بخشش کا معاملہ فرما۔ حکم یہ ہے کہ جب بیت الخلا جائیں تو باہر ہی دعا پڑھیں، باہر دعا، اندر جا کے نہیں۔ جب بیت الخلا سے باہر آ جائیں پھر پڑھیں۔ کوئی اگر ایسی جگہ ہے جیسے مساجد کی 4 دیواری کے اندر اجتماعی طور پر بیت الخلا بنے ہوئے، اندر جا کے نہیں پڑھنی ہے۔ کسی کو اندر جا کر یاد آیا تو شرعی حکم یہ زبان سے نہیں پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس کا فائدہ بتلائیں گے۔ ہم ذکر نہیں کر رہے، ہم تو ایسی بحیث ہے نا، ہم کہاں ذکر کرتے ہیں اللہ کا؟ لیکن اس دعا کے پڑھنے سے، آتے جاتے دعا پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت وہ وقت جو ہم نے بیت الخلا میں گزارا ہے، اس سارے وقت کو ان 2 دعاؤں کی وجہ سے اللہ ہمارے وقت کو ذکر والا بنانے کا، ثواب ذکر کر دے گا۔ تو ہمارا تو پیشاب کرنا بھی شریعت ہے بھائی، ہماری کون سی چیز ہے جو شریعت نہیں ہے؟ ہمارے شادی بھی ابھی شریعت ہے، میت جو ہے اس میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ بھی شریعت ہے۔ ہم ایک جگہ رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں جو ہے اس کے خیال رکھنا یہ بھی شریعت ہے۔ حد ہے، مسجد میں آئے نا، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کو تو سب دین کہتے ہیں نا، شریعت ہے۔ اور محدود شریعت میں سے ہمارے گمان میں محدود شریعت میں سے یہ بھی ہے۔ حکم کیا ہے؟ مسجد میں آئے، ہم تلاوت کے لیے بیٹھے، کوئی آدمی نوافل کی ادائیگی میں مشغول ہے، کوئی دوسرا آدمی تلاوت قرآن میں مشغول ہے، تو مجھے حکم یہ ہے کہ میں آواز سے تلاوت نہیں کروں، میری اس تلاوت سے یا ذکر میں کر رہا ہوں، تسبیحات پڑھ رہا ہوں، جہری ذکر نہیں کروں گا، کہیں میرے اس ذکر سے، میرے اس تلاوت قرآن سے دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، دوسرا نماز بھول جائے، دوسرا ذکر کر رہا ہے اس کو خلل آ جائے۔ ہاں مسجد خالی ہے، آپ کر سکتے ہیں، ہمارے تو یہ سب چیز شریعت ہے، یہ خیال کرنا بھی شریعت ہے، تو کون سی چیز ہے جو شریعت نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، انہوں نے خرید لیا ہے اللہ کے غضب کو۔ ہم تجارت کر رہے ہیں اللہ سے، اگر تجارت اچھی ہے، اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، تو اللہ سے نفع حاصل کر رہا ہے، ایسا نفع جس میں
کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہے، لن تبور، کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہے، ایسا نفع جس کو اللہ رب العزت اپنے ہاں اکاؤنٹ میں محفوظ رکھتے ہیں، اور وہ ایسا نفع اللہ اس میں اضافہ در اضافہ کرتے چلے گا۔ اور جو نافرمانی کر رہا ہے وہ بھی تو اللہ سے تجارت کر رہا ہے۔ اللہ فرمانا ہے نا کہ وباؤ بغضب من اللہ، انہوں نے میرا غصہ خریدا ہے، تو تجارت کی ہے تو خریدا ہے نا۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے، ہم جو نافرمانی کر رہے ہیں یہ بھی ایک تجارت کر رہے ہیں، اس تجارت کے بدلے میں کیا ہے اللہ آگے بتلا رہے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، یہودیوں کے لیے تو یہ بتلایا اللہ نے ان کے اوپر مسکنت طاری کر دی، لازمی کر دی۔ اور ہمیں یہ بتلایا گیا کہ جب ہم اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں جو نقصان دہ ہو ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس تجارت کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ایسے اعمال جو نیکی کا ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے کام ایسے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر ایک جمعے کی نماز بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، بغیر کسی عذر کے جمعے کی نماز چھوڑ دے، دل پر ایک اللہ سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے بغیر عذر کے۔ بیمار ایسا ہے جو چل کے نہیں جا سکتا، نابینا ہے، اس کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے، یہ سب معذور ہیں، لیکن ایسا جو معذور بھی نہیں ہے بلا عذر کیا، سفر میں بھی عذر ہے۔ اچھا ایک چیز آ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا جمعہ آیا وہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا، ایک اور سیاہ نقطہ لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیسرا جمعہ آیا بغیر عذر کے چھوڑ دیا، اب جو سیاہ نقطہ لگا پورے دل کو سیاہ کر دیتا، اب جو سیاہ ہوا ہے اللہ ہی توفیق دے تو آنے کی آ سکتا ہے ورنہ امکان نہیں ہوتا۔ تو ہم جب اللہ سے ایسی تجارت کرتے ہیں جو نقصان کا باعث ہو، اس کی نافرمانی کی ہو، تو ایسا ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو ہم پھر نیکیوں کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کتنے نقصان کی بات ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو، اس کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ ان میں سے ایک نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکہ۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا بغیر حق۔ مفسرین فرماتے یہ بغیر حق کے جو الفاظ ہیں یہ انہی کے جنہوں نے قتل کیا ہے ان کے گمان کے مطابق ہیں، اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کا قصور کوئی نہیں ہے، ہم بغیر قصور کے قتل کر رہے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہودی ایسی بدبخت ہیں، انہوں نے اپنے نبیوں کو ایک ایک دن میں 70 نبی قتل کیے ہیں۔ قرآن میں سب کے نام نہیں آئے، 28 یا 27 نام آئے قرآن میں بس۔ تو ایسی بدبخت جو قوم ہو تو بھائی اس کے اوپر تو ذلت بھی آئے گی، مسکنت بھی آئے گی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو حدود دی تھی نا، جو اللہ نے ان کو احکامات دیے تھے اس کے خلاف انہوں نے کیا، تو یہ ساری سزائیں بھگتی اور قیامت تک بھگتتے رہیں گے۔ اس لیے ان قرآن کی آیتوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو آج یہودی موجود ہیں یا ان کی سلطنت موجود ہے، بھلا بتائیے اتنی پرانی قوم عیسائیوں سے بھی پہلے کی، پوری دنیا میں ایک ہی سلطنت ہے، مسلمان سب سے آخر میں ہے، ان کی کتنی ساری سلطنت ہے۔ تو قرآن کے الفاظ میں، ان کے معانی میں، ان کے مفہوم میں کوئی شک نہیں۔ یہ سب دوسروں کے بلبوتے پر ہیں، وہ ہاتھ ہٹا لیں
حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، ایک چھوٹا سا کتاب تھا، اسرائیل کتاب و سنت کی روشنی میں. کسی کو یہ ساری تفصیل پڑھنی ہو تو اس میں پڑھ لیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، یقین کامل عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آخری وقت جب آئے تو اللہ رب العزت کلمے پر ایمان پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ